قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی سبق چوتھا پارہ میں چل رہا ہے، اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا ذال کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حضر ضاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ، را کو پر پڑھنا ہے۔ قسمتا قاف کو پر پڑھنا ہے۔ اولل یہاں پر واو کو نہیں پڑھا جائے گا، اور لو میں بھی جو ہے یہ واو کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، ہم لام کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ قربا قاف کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، با میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ والیتاما تا اور ما دونوں میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والمساکین سین میں بھی کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فارزقوہم را کو یہاں پر پر پڑھنا ہے، اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، اور قو میں یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ منہ کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ وقولو قو کو قاف کو پر پڑھنا ہے، اور قو میں واو مدہ ہے، لو میں بھی واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ قولم یہاں پر قو میں واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ لم یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ معروفہ را کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، اور فن میں دو زبر کی تنوین ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ خا کو پر پڑھنا ہے، خا میں قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ لذین دال کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لو میں واو لین ہے، اسے واو کو جلد پڑھنا ہے۔ ترکو میں را کو پر پڑھنا ہے، کو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ خلفہم خا کو پر پڑھنا ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اس میم کو جلد پڑھنا ہے۔ ذریتن دال کو باریک پڑھنا ہے، اور را کو بھی باریک پڑھنا ہے، اور دیکھیے دونوں میں تشدید ہے تو ملا کر پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ ذریتن تا میں جو تنوین ہے، اس تنوین میں اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ضعافن ضاد کو پر پڑھنا ہے، عین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فن میں جو تنوین ہے، اس تنوین کو جلد پڑھنا ہے، یہاں پر اظہار حقیقی ہو رہا ہے۔ خا کو پر پڑھنا ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فو میں بھی واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علیہم یہاں پر یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے نرم آواز کے ساتھ، اور صاد یہاں پر ہے وقف کے لیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ قاف کو اللہ سے ملا کر پڑھنا ہے، یہ واو اور یہ دونوں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اللہ کو پر پڑھنا ہے۔ وَلْيَقُولُوا قاف کو پر پڑھنا ہے، قو میں یہاں پر واو مدہ ہے، لو میں بھی واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔
قو میں قاف کو پر پڑھنا ہے، یہ واو لین ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے. اور لام میں جو تنوین ہے، اس تنوین میں اخفا ہو رہا ہے، اس کو ناک میں آواز، اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. سدیدہ، یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور دال میں جو تنوین ہے یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. انا نون مشدد ہے، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. لذین ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے. یا یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. کلونا یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واو میں بھی الف مدہ ہے. یتامہ تا اور ما دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ظلمن ظا کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور میم میں جو تنوین ہے یہاں پر اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اس کو جلد پڑھنا ہے. انما نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. ما میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یاکلون یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. کلو لو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فی میں بھی یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بتو تو کو یہاں پر پور پڑھیں گے اور واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. نا یہاں پر الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور رن کو را کو پور پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صاد کو پر پڑھنا ہے. لو یہاں پر واو لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. سعیرا عین یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور را پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.